آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کی زندگی میں خوشحالی نہیں آتی۔ بظاہر وہ پڑھتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں، استغفار کی بھی کثرت کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں خوشحالی نہیں آتی، وہ پریشان رہتے ہیں۔ اس کی کچھ وجہ ہوتی ہیں، اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو آج اس ویڈیو میں یہ سمجھاؤں گی کہ ایسے کون لوگ ہیں جو بظاہر دیکھا جائے تو وہ بہت عبادت کرتے ہیں، بڑا نماز پڑھتے ہیں، بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں ان چیزوں کا، لیکن ان کی زندگی کی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ایک کے بعد ایک بیماری کا اٹیک ہونا، فائنینشیل کنڈیشنز ان کی خراب ہونا، زندگی میں جتنی بھی ضروریات ہیں ان سب میں کچھ نہ کچھ ان کی پریشانیاں آنا، ٹینشن میں وہ رہتے ہیں، مسئلے مسائل جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ دیکھا جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے یہ سالوں سے چکر چلتے ہوئے آ رہا ہے، وہ پریشان ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ ابھی وہ 1-1.5 مہینے سے پریشان ہیں، وہ سالوں سے پریشان ہیں، وہ ہزاروں ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، ہزاروں لوگوں کے روحانی علاج جو ہیں ان لوگوں سے کروا چکے ہیں، کانٹیکٹ کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ کہ ہم جو ذکر کرتے ہیں اور اگزامپل کے طور پر ہم استغفار کی بات کرتے ہیں، آپ کو جو سمجھانا چاہ رہی ہوں بات کو سمجھیے گا غور سے، آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور آخری تک دیکھنا تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ملے۔ دیکھے ہوں گے میرے چینل پہ بھی آپ نے کمنٹ دیکھے ہوں گے، وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، ہم استغفار بھی کر رہے ہیں۔ میں نے جو بتایا کہ 100 مرتبہ سے لے کر 1200 مرتبہ استغفار کر لیا کریں، جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 100 مرتبہ کم سے کم آپ کو کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مہینوں سے سالوں سے یہ ان لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں جن کو یہ فائدہ نہیں مل رہا، نہایتی حد سے زیادہ جو لوگ پریشان ہو چکے ہیں اور ان کے کرائسس جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، ان سے وہ نکل ہی نہیں پا رہا ہے، ان کا سولیوشن ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو کوئی سمپل سا سولیوشن جو ہے وہ مل ہی نہیں رہا۔ تو چلیں میں آپ کو ایک سمپل سا سولیوشن بتاتی ہوں۔ وہ حل یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اگر وہ دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی دین کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ استغفار، نماز، قرآن پاک سب پڑھ رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، استغفار کر تو رہے ہیں، استغفار کا جو مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، میں نے اکثر ویڈیوز میں بتایا ہے، میں ہر ویڈیوز میں یہ آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور جو گناہ ہوئے ہیں ان پر توبہ کرنا ٹھیک ہے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ مین چیز آ جاتی ہے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اس ویڈیو کا میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صرف معافی مانگ لی ہم نے، لیکن ہم آئندہ کے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے یا اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کرتے۔ جب آپ استغفار کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بات کو سمجھیے، لیکن اگر آپ گناہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ آپ گناہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، لیکن آپ اس گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں اور وہی گناہ کر رہے ہیں، پھر معافی مانگ رہے ہیں، پھر وہی گناہ کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ آپ تو صرف سمجھ لیجئے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو سے معافی مانگ لی، اور لیکن آپ گناہ کرتے جا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اسی گناہ کو دوبارہ کر لیتے ہیں، لیکن آپ اندر سے جو ہے نا، آپ کو نوٹ کریے گا کہ ایسے گناہ ہیں جو ہم ڈیلی روٹین میں بھی کر رہے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش ہم کر ہی نہیں رہے، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، جب تک ہم ان گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمارے جو ڈیلی روٹین میں ہم جو گناہ کر رہے ہیں تو پھر ہمارے اوپر رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ آپ خود دیکھنا، آپ جب چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش بھی کرنے لگیں گے نا، پھر چاہے گناہ ہو بھی جائے لیکن آپ کوشش کریں گے، پوری اپنی طاقت لگا دیں گے، تو آپ کی دیکھنا پریشانیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ دور ہونے لگ جائیں گی۔ لیکن اگر آپ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم عبادت بھی کر رہے ہیں لیکن آپ حرام بھی کھا رہے ہیں، مطلب میں ہر ایک انسان کا نہیں بول رہی ہوں، ان لوگوں کا بول رہی ہوں جو ان سے بچ نہیں پا رہے، حرام بھی کھا رہے ہیں، ہم نے سود بھی لے لیا، یعنی کہ جیسے انٹرسٹ والا آج کل جو چل رہا ہے، آپ نے لون لے لیا، انٹرسٹ آ گیا اس کے اوپر، اور آپ کو منتھلی آپ کو سود جو ہے، انٹرسٹ جو ہے پے کرنا ہے، آپ نے کوئی چیز بائی کر لی انٹرسٹ کے اوپر، تو
آپ پھر بھول جائیے کہ آپ کے گھر میں فرشتے آئیں گے، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے گا، آپ بھول جائیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس گھر میں نازل ہوگی، آپ بھول جائیے کہ اس گھر سے بیماریاں چلی جائیں گی، آپ اس بات کو پھر بھول جائیے کہ آپ کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی، آپ کے پیسوں میں برکت نہیں آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی جو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، بیماریاں ہیں، یہ کچھ بھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن آپ ان گناہوں سے بچنے کی سب سے بڑا جو گناہ ہے آج کل سود ہی ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، ہم نے ایک موبائل ہی فائنینس کرا لیا اور ہم اس کی EMI دے رہے ہیں، اس میں انٹرسٹ بھی ہمارا جا رہا ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں دوسرے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں، اس پر تو ہم بچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ تو پھر یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی علاج کرنے والا، روحانی علاج کرنے والا آپ کے ان پریشانیوں کو ختم نہیں کر سکتا جب تک آپ اس گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ سچی توبہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں، آپ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں روحانی علاج کروانے والوں کے پاس، تعویذ والوں کے پاس، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ صرف آپ سے پیسہ لیتے رہیں گے۔ یہ چیز بہت زیادہ غلط بھی ہے، وہ آپ سے پیسہ لیتے رہیں گے لیکن آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، اور آپ ان چیزوں میں بھی الجھ کر رہ جائیں گے۔ آپ کو یہ چیزیں بھی چھوڑنی ہوں گی، آپ کو ان لوگوں کے پاس جانا بھی چھوڑنا ہوگا، اور آپ کو سود اور حرام چیزیں بھی چھوڑنی ہوں گی۔ آپ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اور آپ کی جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم فائنینس پہ یہ چیزیں لے سکتے ہیں، جیسے ہمیں بہت زیادہ کوئی مہنگی چیز لینی ہے، تو آپ وہ چیز اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے پیسے میں برکت کیوں نہیں مانگتے؟ آپ کیوں سود کی طرف جا رہے ہیں؟ تو پھر آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں گی ہی نہیں۔ اگر آپ ان عادتوں سے اپنی جو بری ہیبٹس ہیں ان سب کو ختم کر دیں گے، وہ کوشش کریں گے، پھر دھیرے دھیرے ختم کر دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ خود ختم ہونے لگ جائیں گی۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سود ہے وہ حرام کرا ہے مسلمانوں پر۔ اسلام میں ہم تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں سود لینا ہے؟ ہم سود کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں جو سود ہے، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جو بڑے گناہ بھی ہیں نا، ہمارے سامنے سے چھوٹے چھوٹے کر کے پیش کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں لگ ہی نہیں رہا یہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں مانگیں، استغفار کریں۔ آپ کے پاس کم بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا، سکون بھی دے گا، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور آپ کے جو کرائسس چل رہے ہیں، آپ کے جو لوگ آس پاس برے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے آپ کو دور بھی کر دے گا، اور آپ لوگوں کو جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کسی کا دل دکھانا، یہ سب چیزیں آپ کو چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ بھی ختم کرنی ہوں گی۔ استغفار کے نتائج آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہوں گے۔ جب آپ گناہوں کو چھوڑیں گے تو ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہ کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ جب آپ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے آسانیاں کرنا شروع کر دیں گے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے اسلام میں حرام بنا کر پیش کر دی ہے وہ آپ کو کبھی فائدہ دے ہی نہیں سکتی۔ آپ سوچ لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا یہ چیز حرام ہے، تو آپ کو وہ کبھی زندگی میں فائدہ نہیں دے گی، وہ آپ کو نقصان ہی دے گی، آپ اور اس میں پھنستے چلے جائیں گے۔ دیکھیں، دین کی طرف جب بندہ آتا ہے تو دیکھیں شیطان کتنے طریقے سے اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بندہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اس کو شیطان جو ہوتا ہے محنت کر کے گناہوں کی طرف لے کے آ جاتا ہے۔ لیکن جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں تو ایک بھی بار خیال نہیں آتا کہ ہم یہ حرام کام کر کیوں رہے ہیں، ہم اس میں ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں حرام حرام ہی نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے آئندہ ہونے والے گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ آپ کے معاملات جو ہیں وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، سب بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں جھوٹ کو شامل کر لیا ہے، جھوٹ نہیں نکال رہے، آپ ایماندار نہیں ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں، تو دیکھیں ایک یہ بات جو ہے، اس کی ایک سود والی بات ہو گئی تھی، ایک یہ والی بات ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کو جو ہے تکلیفیں، پریشانیاں ضرور آئیں گی۔ اگر آپ کسی کو پریشان کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس
کی یہ تکلیف جو ہے نا وہ ضائع نہیں جانے دے گا۔ وہ پریشانیاں آپ کے پاس آئیں گی، آپ کے پاس پیسہ بھی آئے گا، لیکن سب کچھ ہوگا، لیکن اس میں سکون نہیں ہوگا، برکت نہیں ہوگی، اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ سب کچھ آپ کی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوں گی۔ آپ کو پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا ان چیزوں سے۔ اور اگر آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بری سے بری چیزوں سے نکالنے کے لیے، پریشانی سے، تکلیف سے آپ کو نکال دیں گے۔ اور اگر آپ اپنے اندر کی بری جو عادتیں ہیں، آپ کی جو بری جو چیزیں ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ چاہے بظاہر کتنے بھی دیندار ہوں، کتنے بھی آپ نماز پڑھنے والے ہوں، آپ کتنے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں، اگر آپ یہ بری چیزیں اپنی زندگی سے نہیں نکالیں گے تو آپ پھر بھول جائیں کہ میرے جو معاملات ہیں وہ صحیح ہوں گے۔ گناہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ ہم نے اس کو بیوقوف بنا لیا، اس کو دھوکہ دے دیا، اس کو باتوں میں بیوقوف بنا کر اس کا فائدہ اٹھا لیا، تو آپ کو اس زندگی میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی، نہ آپ پریشانیوں سے باہر نکل پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ سب کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم تو اتنا کچھ کر رہے ہیں لیکن ہماری جو دعائیں ہیں نہ تو وہ قبول ہو رہی ہیں اور نہ ہمارا استغفار قبول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو سن ہی نہیں رہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ہی الزام لگانے لگتے ہیں کہ ہم تو اتنا کچھ کر رہے ہیں لیکن ہمارے معاملات جو ہیں وہ سالو نہیں ہو رہے۔ تو ہم آج سے ہی اپنی لسٹ بنا لیں کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، اور دیکھیں ایک دم تو دیکھیں کوئی نہیں چھوڑ پاتا، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، ہر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوڑنے کی پوری کوشش کرنا ہے اور آئندہ بچنے کی کوشش کرنا ہے ان سے۔ اگر بائی چانس دھوکے سے ہو جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ تو ان کی فوراً آپ کو معافی مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اب میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔